السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو عربک اسٹڈی گروپ آف انڈیا۔ عربک اسٹڈی گروپ آف انڈیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے یونٹ 2 ہمارا شروع ہو رہا ہے، جس میں ہم بات کریں گے خطبہ فی العصر الجاہلی والاسلامی۔ عصر جاہلی اور عصر اسلامی کے جو خطبہ ہیں ان کے متعلق گفتگو کریں گے۔ تو ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ابھی تک جو 10 دن ہمارے گزرے ہیں اور اس میں صرف ایک یونٹ ہونا پایا ہے، اس کی وجہ یہ رہی کہ میں اپنے ایک دوسرے کام میں بزی رہا، یعنی دونوں کام کرتا رہا۔ تو اب لیکن اگلے 10 دن کے لیے میں نے سوچا ہے کہ انشاءاللہ پورے صرف آپ پر ہی ٹائم دیا جائے گا۔ پورے 10 دن جو ہیں صبح سے شام تک میرے آپ کے لیے وقف رہیں گے انشاءاللہ، اور اس میں آپ کو پڑھانے کی کوشش کروں گا اور آپ کی تیاری اچھے سے اچھی کرانے کی کوشش کروں گا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہاں پر ہے قص بن ساعدہ الیادی، ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ قص بن ساعدہ الیادی، ان کا نام کیا ہے؟ یہ ایاد جو ہے ان کے قبیلے کا نام ہے۔ ایاد جو ہے ان کے قبیلے کا نام ہے۔ کبھی کبھی ایسے ہی آ جاتا ہے کہ خطیب فی العصر الجاہلی من قبیلت ایاد، قبیلے ایاد سے ہیں، تو یہ بھی آپ یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ قبیلہ ایاد جو ہے وہ عدنانی قبیلہ ہے۔ ان کا پورا نام کیا ہے؟ ہوا قص بن ساعدہ بن حذافہ۔ بس اتنا کافی ہے۔ دادا تک ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ دادا تک نام یاد رکھیں، اور اس سے آگے زیادہ نام یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف دادا تک نام یاد رکھیں۔ قص بن ساعدہ بن حذافہ، پھر اس کے بعد ایاد، ٹھیک ہے، بن ایاد یعنی قبیلہ ایاد سے ہیں، خطیب العرب الجاہلی، جاہلیت کے عربی خطیب ہیں، ٹھیک ہے۔ قص بن ساعدہ ان کا نام ہے۔ شاعر بھی ہیں، تھوڑی بہت شاعری کی ہے، حکیم بھی ہیں، حکمت کی باتیں بھی ان سے صادر ہوئی ہیں، لیکن خطیب بہت بہترین سمجھے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے اسلام سے پہلے حکیم مانے جاتے تھے۔ توفی حوالی 600 عام، 600 میلاد میں یہ پیدا ہوئے۔ جیسے ابھی کتنا چل رہا ہے؟ 2021، تو یہ کتنے میں پیدا ہوئے؟ 600 میلاد میں، ٹھیک ہے، 600 میلادی عیسوی میں پیدا ہوئے، جو کہ بنتا ہے 23 قبل الہجرہ، 23 قبل الہجرہ۔ اب یہاں پر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ قص بن ساعدہ اس ڈیٹ میں یا اس سن میں ان کی وفات ہوئی جس میں پیدائش ہوئی ہے کس کی؟ جس میں آپ کے پیدائش ہوئی ہے جو ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کس کی؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں پیدائش ہوئی ہے اس میں ان کی وفات ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ قص بن ساعدہ الیادی ہوا خطیب من اکبر حکماء العرب قبل الاسلام، یہ خطیب بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ رآہ النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبیل البعثۃ، بعثت سے پہلے، بعثت سے پہلے جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی بعثت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب آپ پر وحی اتاری گئی، آپ کو نبی بنایا گیا، تو اسی کو بعثت کہتے ہیں۔ تو بعثت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تھا۔ کیسے دیکھا تھا؟ یہ لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے سوق اوکاز میں، ٹھیک ہے۔ وروا خطبتہ، اور اللہ کے نبی، ٹھیک ہے، وعجب من حسنها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا خطبہ سنا تو ان کے آپ کو وہ خطبہ پسند آیا، واظہر تصویبها، اور بتایا کہ بہت اچھا ہے۔ ثم قال، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، خطبے میں اتنی اچھی اچھی باتیں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یرحم اللہ قصن، اللہ تعالیٰ قص پر رحم فرمائے، اما انہ سیبعث یوم القیامت امۃ واحدہ، کی امید کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو ایک امت بنا کر کے اٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وکان یذهب الی قیصر الروم، اور یہ قیصر روم کے پاس جاتے تھے، قیصر روم کے پاس جاتے تھے۔ تو ایک یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے، اوپر کی جتنی بھی بات گزری، اور یہاں پر ایک بات جو آ رہی ہے کہ ابن ساعدہ کان نصرانیا، ابن ساعدہ جو ہیں یہ نصرانی تھے، دھرم کیا تھا؟ مذہب کیا تھا ان کا؟ نصرانی مذہب کے تھے۔ وانہ کان اسقف نجران، اور یہ نجران کے پادری تھے۔ اسقف کا مطلب ہوتا ہے پادری، یہی پوپ جسے ہم بولتے ہیں، اسی کے معنی ہے پادری، ٹھیک ہے۔ تو یہ نجران کے پوپ تھے۔ تو روم کے قیصر، روم کا جو بادشاہ قیصر ہے اس کے پاس یہ جایا کرتے تھے اس زیارت کے لیے، چنانچہ وہ آپ کی تعظیم بھی کرتا تھا۔ وہو معدود فی المعمرین، اور کافی عمر ان کو دی گئی، عمر دراز تھے۔ معمرین میں سے ہم جانتے ہیں زہیر بن ابی سلمہ ہیں، اسی طریقے سے عمرو بن کلثوم ہیں، لبید بن ربیعہ، یہ لوگ معمرین میں سے سمجھے جاتے ہیں۔ طالت حیاتہ، ان کی عمر لمبی ملی ان کو۔ وادرکہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل الوحی، اور وحی سے پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کی ہے، دیکھا ان کو، وراہو فی اوکاز، اور آپ نے ان کو اوکاز میں دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کریں ان کی بات قص بن ساعدہ الیادی کی، تو کیا کہتے ہیں؟ کان یعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم وینتظر ظہورہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے اور آپ کے ظہور کے منتظر تھے، پہچانتے تھے، یا کہ آپ کو مطلب آپ کے بارے میں جانتے تھے کہ کوئی آئے گا۔ جیسے زہیر بن ابی سلمہ کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ بھی کہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی آئے گا، ٹھیک ہے۔
اور اپنے بچوں کو نصیحت بھی کر گئے تھے، وصیت بھی کر گئے تھے۔ تو یہ بھی سمجھتے تھے کہ کوئی نہ کوئی ظہور ہوگا۔ یقول، اور کہتے تھے ان للہ دینا خیرا من دین الذی انتم علیہ، کہ اللہ کا ایک دین ہوگا جو اس دین سے بہتر ہے جس پر تم ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رحم کی دعا کرتے تھے۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یترحم علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رحم کی دعا کرتے تھے اور کہتے تھے یحشر یوم القیامت امۃ واحدہ، پوری ایک امت بنا کر کے ان کو اٹھایا جائے گا۔ نصرانی تھے اور پادری تھے، ٹھیک ہے۔ قیلہ، ان کا جو خطبہ ہے، جو خطبہ انہوں نے دیا تھا سوق اوقاز میں، وہ یہ ہے، وہ خطبہ یاد رکھیں گے، کبھی کبھی یہیں سے سوال بنتے ہیں۔ یا ایھا الناس استمعوا واستمعوا وعوا، اے لوگو اکٹھا ہو جاؤ، واستمعوا اور سنو، وعوا اور یاد رکھو، من عاش مات، جو جیا ہے وہ مرے گا، جو مرے گا وہ چلا جائے گا، وہ کل ما هو آت، آج جو یہاں آ رہا ہے وہ جائے گا، آئے گا اور چلا جائے گا۔ ان فی السماء لخبرا، یہ تو سب آسمان کی باتیں ہیں۔ وان فی الارض لعبرا، ٹھیک ہے، خبریں اگر دیکھنا چاہو تو آسمان میں ہیں، عبرت لینا چاہو تو زمین میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے ما لی اری الناس یذهبون، پھر موت کے بارے میں کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جا رہے ہیں، ولا یرجعون، اور لوٹ کر نہیں آتے، کیا وہاں سے خوش ہو گئے، فاقاموا، اور وہیں پر رہ گئے، ام ترکوا فناموا، کیا ان کو چھوڑ دیا گیا پھر وہاں پر سو گئے ہیں۔ اور کچھ یہ باتیں ہیں یہاں پر، کچھ اول ہے کہ پہلے انہوں نے یہ کیا، پہلے یہ کیا، تو وہ یاد کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ اول من قال اما بعد، یہ پہلے بندے ہیں جنہوں نے اپنے خطبے میں اما بعد کہا، یہ پہلے بندے ہیں۔ اول من خطب متکئا علی عصا، کسی چیز پر ٹیک لگا کے انہوں نے خطبہ دیا، پھر اسی کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کرنے پر اس کو رواج دیا، ٹھیک ہے، اور سنت بنا دیا۔ وَأَوَّلُ مَنْ كَتَبَ مِنْ فُلَانٍ إِلَىٰ فُلَانٍ، یہ پہلے بندے ہیں کہ جنہوں نے لکھا کہ من فلان الی فلان، اپنے رسالے میں، اپنے لیٹر میں فلاں سے فلاں تک، یہ پہلے بندے جنہوں نے لکھا۔ وَأَوَّلُ مَنْ قال، اور یہ پہلے بندے ہیں جنہوں نے کہا البینۃ علی من ادعا والیمین علی من انکر، یہ مسئلہ بھی ہے قرآن حدیث کا۔ اور ان کا جو شعر ہے وہ دیکھیں آپ آخرت کے تعلق سے، فی الذاہبین اولین من القرون لنا بصائر، جو لوگ جا رہے ہیں ان سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ لما رأیت موارد للموت لیس مصادر، جب میں نے دیکھا ہے کہ اگر کسی کو موت آ جاتی تو واپسی کا کوئی جگہ نہیں رہتی ہے۔ ورأیت قومی نحوها ينزل الصاغر والاکابر، جب سے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ سب جا رہے ہیں، چھوٹے بڑے اوپر نیچے کے سب جا رہے ہیں۔ لا یرجع الماضی ولا یبقى من الباقین غابر، کوئی بچنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے ہیں، اور ان کی حکمتوں میں سے ہیں، یہ بھی ایک سوال کبھی بنتا ہے، حکمتیں دیکھ لیں۔ اذا خاصمت فعدل، جب تمہاری کسی سے لڑائی ہو جائے تو عدل انصاف کا یا فیصلہ کرو تو عدل انصاف کا معاملہ کرو۔ اذا قلت فصدق، جب تم کچھ کہو تو سچ کہو۔ ولا تستودعن سرک عہدا، اور اپنا رازدار کسی کو نہ بناؤ۔ فانک ان فعلت لم تزل وجلا، ٹھیک ہے۔ وکان بالخيار ان جنى عليك كنت اهلا لذلك، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد من عیرک شیء ففیہ مثلہ، اگر تمہیں کوئی بندہ کسی چیز کی عار دلائے تو اس میں اس طرح کی چیز ہو جائے گی بعد میں۔ ومن ظلمک وجد من یظلمہ، اگر تم پہ کوئی ظلم کرے گا تو اس پہ بھی کوئی نہ کوئی ظلم کرے گا۔ وَإِذَا نَهِيتَ عَنِ الشَّيْءِ فَابْدَأْ بِنَفْسِكَ، اگر کسی چیز سے روکو تو اپنے آپ سے کبھی بھی روکو، اگر تم دوسروں کو کسی چیز سے روکو تو اپنے آپ کو بھی روکو۔ وَلَا تُشَاوِرْ مَشْغُولًا، اور تم مشغول سے مشورہ نہ کرو، گرچہ کتنا عقلمند ہو، بھوکے سے مشورہ کرو کتنا بھی سمجھدار کیوں نہ ہو، اور جو ڈرا ہوا ہو اس سے بھی مشورہ مت کرو چاہے کتنا بھی خیر خواہ وہ کیوں نہ ہو۔ تو یہ چیزیں ہوئیں، یہ کافی کچھ ہم نے پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کس کے بارے میں ہوا؟ قص بن ساعدہ الایادی کے بارے میں۔ باقی ان کی وفات جو دی ہوئی ہے، وفات کی تاریخ یاد کر لیں کہ 600 میلادی میں ان کی وفات ہوئی ہے، جو کہ 23 قبل الہجرہ بنتی ہے، اور 23 قبل الہجرہ جو ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی تاریخ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے اقسم بن سیفی کے بارے میں۔ اقسم بن سیفی، یہ ان کی بڑی خصوصیت کیا ہے کہ من حکام العرب، یہ عرب کے حکام میں سے ہیں۔ حکام، فیصلے وغیرہ، یہ حکام اس معنی میں فیصلے وغیرہ کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ فی عصر ما قبل الاسلام، اسلام سے پہلے میں۔ نام کیا ہے؟ اقسم بن سیفی بن رباح الاسیدی، اقسم بن سیفی بن رباح الاسیدی العمری التمیمی، بنی اسید سے ہیں، بنی عمر سے ہیں اور تمیم سے ہیں۔ یہ سب قبیلوں کے ان کے وہ شاخیں ہوتی ہیں نا کہ اس سے اوپر اس طریقے کا۔ وکانا یکنا ابا حفادہ، ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو حفادہ ان کی کنیت ہے، اور ان کو حکیم مشہور کا لقب دیا گیا۔ ان کو کیا لقب دیا گیا؟ ان کو حکیم مشہور کا لقب دیا گیا۔ اور یہ عرب کے علی الاطلاق جو ہے بڑے حکام میں سے، مطلب جو حکام کا مطلب ہے کہ جو جن کے پاس لوگ فیصلے لے کے آتے تھے تو یہ فیصلہ کرتے تھے۔ واحد المعمرین فیہا، دیکھیں سیم بات جو ہے قص بن ساعدہ الایادی کے بارے میں کہی گئی، ان کے بارے میں بھی کہی جا رہی ہے کہ یہ بھی جو ہے کافی عمر دراز لوگوں میں سے ہیں، اور ان کو حکیم العرب کا لقب دیا گیا۔ کانا اقسم سید من سادات العرب، اقسم بن سیفی جو ہیں وہ عرب کے سرداروں میں سے ایک سردار ہیں، شریف تھے، حکیم تھے، بہادر تھے اور گھڑ سوار تھے، مستشارن خبیرن، کنسلٹنٹ تھے، مستشار، ان سے مشورہ کیا جاتا تھا، بہت زیادہ جانکار تھے۔ تو یہ جو صفات ہیں نا ان کے بارے میں،
یہ اچھے سے یاد کر لینا، حقیقت ہے بہت بڑی شخصیت تھی۔ ابھی آپ اور دیکھیں گے، اشار علی قومہ بنی تمیم فی یوم الکلاب الثانی، اور اس نے جو جنگ ہوئی یوم الکلاب الثانی اپنی قوم بنی تمیم کی طرف سے ان کی رہنمائی کی۔ اشار علی کا مطلب ہے گائیڈ کیا اپنی قوم کو، اور ان کو وہاں پر قبیلہ مزحج پر جو ہے ان کو کامیابی بھی ملی تھی، کہاں پر؟ جو کہ اہل یمن کے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جنگ وغیرہ میں بھی شریک ہوئے، ولیام مع قومی، اپنی قوم کے ساتھ، اور ایک مرتبہ جو ہے یہ وفد بنی تمیم کا گروپ، بنی تمیم کا ایک ڈیلیگیشن، اسی طریقے سے عرب کا ڈیلیگیشن، پورے عرب کا ڈیلیگیشن گیا، تو اس میں یہ ملوک فارس کے بھی پاس گئے، وہ ایک پوری ڈیٹیل ہے وہ آئے گی۔ ملوک فارس کے پاس جب گئے وہاں پر انہوں نے خطبہ دیا، اور اس خطبے کی بہت چرچا ہوا، ٹھیک ہے۔ وکان کل العرب تتقاضى، اب یہ دیکھیں ان کی یہ کچھ جو ہے نا یہاں پر ان کی کچھ شان آئے گی، شان، بہت بڑی شان، دیکھیں بھائی میں نے کہا بڑی پرسنالٹی ہے۔ وکان کل العرب تتقاضى عند اکثم بن سیفی، تمام عرب جو ہے اپنے مسئلے مسائل، اپنے فیصلے کرانے ان کے پاس آتے تھے، اور ولا ترد حکمہ لشرفہ ونزاہتہ وحکمتہ، اور ان کا جو فیصلہ ہو جاتا تھا، جو فیصلہ یہ کر دیتے تھے، کوئی ان کے فیصلے کو رد اور انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ اکثم جو ہیں کاتب بھی تھے، خطیب بھی تھے، چنانچہ بادشاہ جو ہیں، بڑے بڑے بادشاہ، حکومتوں کے بادشاہ ان سے مکاتبت کیا کرتے تھے کہ ہمیں مشورہ دے دیں، بتا دیں ہمارا صحیح چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے۔ تو اگر وہ پریشانی میں ہوتے، اکانومیکل پریشانی میں، پولیٹیکل پریشانی میں، ٹھیک ہے، سیاسی سماجی اقتصادی کسی بھی طریقے کی پریشانی اگر ان کو ہوتی تھی تو ان سے مشورہ طلب کرتے تھے، ان سے لکھواتے تھے کہ ہمیں حکمت نصیحت کچھ باتیں لکھ لیں۔ چنانچہ کون سے بادشاہ؟ ہجر کے بادشاہ ہیں، نجران کے بادشاہ ہیں، کسریٰ ہیں، یہ سارے لوگ ان سے، یعنی حکومتیں ان سے مشورہ کرتی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ تو حکومت کا، گورنمنٹ کا اگر کوئی کنسلٹینٹ ہو تو کیا اس کی صلاحیت ہوگی، کیا مقام ہوگا، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اشترک فی وفد العرب الى کسریٰ، کسریٰ کے طرف جو عرب لوگوں کا وفد گیا اس میں یہ شریک ہوئے۔ عندما استنقص الفرس، جب فرس نے عرب کی شان کو گھٹایا، عرب کے بارے میں کچھ غلط کہا، تو اس وقت یہ گئے تھے۔ فخطب امام کسریٰ، اور امامہ کے سامنے خطبہ دیا، خطبہ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ وابہرہ بفصاحتہ وحکمتہ، اور کسریٰ کو بالکل حیرت میں ڈال دیا اپنی فصاحت اور حکمت سے۔ وقد عاش هذا الرجل ونشأ بین افراد قبیلتہ، چنانچہ یہ اپنے قبیلے کے درمیان ہی رہے۔ چنانچہ ان کا قبیلہ کیا ہے؟ ولد فی قبیلت بنی اسید، جو بنی اسید کے قبیلے میں پیدا ہوئے، جو کہ بنی تمیم کے قبائل میں سے ایک قبیلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بنی تمیم کا قبیلہ جو ہے کافی حکمت اور شرف میں کافی مشہور ہے، یہاں تک کہ قبیلہ تمیم جو ہے جاہلیت میں عرب کے قبیلوں میں سے ایک بڑا قبیلہ سمجھا جاتا ہے، اور یہ قبیلہ قبیلہ مدریہ ہے۔ قبیلہ مدریہ کا مطلب قبیلہ عدنانیہ بھی ہو جائے گا پھر۔ تو عدنانیہ یہ کیا بتایا کہ مدر بھی، ابھی آیات کہہ رہا تھا میں نے عدنانیہ کہا تھا، یہ مطلب اہل شمال والوں میں سے ہیں، یہ اہل یمن والوں میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو ان کو ہم مستعربہ بولتے ہیں۔ عندما بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، یعنی آپ کو نبی بنایا گیا، کان فی ذلک الوقت شیخا کبیرا، تو اس وقت یہ کافی بوڑھے تھے، تو انہوں نے کیا کہا کہ ارسل الی مکہ وفد من قومہ، اپنی قوم میں سے ایک وفد بھیجا جس میں ان کا بیٹا بھی تھا، 2 آدمی اور تھے، یعنی 3 لوگوں کا ایک دستہ بھیجا کہ دیکھ کے آؤ کوئی نبی آیا ہے کیا، کوئی نیا نبی آیا ہے۔ جب وہ آئے اور پتہ چلا کہ اچھی خبر لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اکثم بن سیفی نے اپنی قوم کو جمع کیا اور ان کو خطبہ دیا، کہا کہ یہ نیا نبی آیا، یہ سچا ہے، اس کی اتباع کرنا۔ چنانچہ یہ بھی اتباع کرنے کے لیے مکہ کی طرف نکلے، اور بہت سارے لوگ ان کے ساتھ نکلے، لیکن راستے میں بھوک کی وجہ سے اور تھکان کی وجہ سے، پانی پیاس اور تھکان اور بھوک کی وجہ سے یہ ان کی وفات ہو گئی، اور ان کی قوم نے گواہی دی کہ یہ اسلام لے کر آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے گی، ٹھیک ہے، تو مسلمان تو مانا ہی جائے گا، اور ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی حکمتیں کیا ہیں؟ اذا بالغت فی النصیحۃ فتأہب للتہمہ، اگر تم کسی کی خیر خواہی زیادہ کر دو نا تو اب تہمت کے لیے تیار رہو، تم پہ تہمت لگا دی جائے گی۔ القرابۃ تحتاج الی مودۃ والمودۃ لا تحتاج الی قرابہ، جو قرابت ہے اس کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن محبت کو قرابت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تم دور دور ہو جاؤ لوگوں سے گھرے میں تو محبت آپ کی ہو جائے گی۔ تو جب عرب فرس نے، فرس کے لوگوں نے، ایرانی لوگوں نے کہہ سکتے ہیں، فرس کے لوگوں نے جب عرب کی شان کو گھٹایا تو عرب نے ایک دستہ بھیجا جن میں اکثم بن سیفی التمیمی تھے، اور وہاں پر انہوں نے یہ خطبہ دیا، وَأَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ مِنْهُمْ فَقَالَ أَمَامَ كِسْرَى، تو یہ پہلے بندے تھے جو کسریٰ کے سامنے بولے اور انہوں نے خطبہ دیا، إِنَّ أَفْضَلَ الْأَشْيَاءِ عَلَيْهَا أَعَالِيهَا وَأَفْضَلَ الْمُلُوكِ عَمُّهَا نَفْعًا، ٹھیک ہے، وَخَيْرُ الْأَزْمِنَةِ أَخْصَبُهَا وَأَفْضَلُ الْخُطَبَاءِ أَصْدَقُهَا الصِّدْقُ مُنْجَاتٌ وَالْكِذْبُ مَهْوَاتٌ وَالشَّرُّ مَرْكَبُ وَتِيٌ والعجز مفتاح والعجز مفتاح الفقر وخیر الامور الصبر، ٹھیک ہے۔ تو یہ خطبہ دیا جس میں بہت ساری حکمت کی باتیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ جو ہے بہت اچھا خطبہ لگا کسریٰ کو، جس کے وقت انہوں نے کہا تھا لو لم یکن للعرب غیرک لکفا، اگر عرب کے پاس تمہارے علاوہ کوئی اور نہ ہوتا نا تو آپ کافی تھے،
کیا کہا؟ عرب کے پاس تمہارے علاوہ کوئی نہ ہوتا تو آپ کافی تھے. وہاں کذا کانا اخت من الخطباء البلغاء الفصحاء. چنانچہ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑے خطیب بلیغ اور فصیح تھے جو ان کے جیسا ان کی قوم میں کوئی نہیں تھا، بلکہ تمام عرب کے پاس، بلکہ تمام عرب کیا تمام امتوں کے پاس. اور 9 ہجری میں جو ہے ان کی وفات ہوئی ہے، جو کہ بنتا ہے 630. اور 630 یہ وہ ہے جب کہ 9 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، الموافق 630. ٹھیک ہے، 630 کے موافق. اور یہ وہ ڈیٹ ہے جب کہ قصیدہ بردہ کہا تھا. کس نے قصیدہ بردہ کہا تھا؟ قصیدہ بردہ کہا تھا انہوں نے. یہ وہ ڈیٹ ہے. ٹھیک ہے، 9 ہجری اور 630 جب قصیدہ بردہ کہا تھا آپ کے کعب بن زہیر نے. ٹھیک ہے، تو اوپر کے جو 2 خطبہ کے متعلق ہم نے گفتگو کی وہ تھے آپ کے عصر جاہلی کے. اب 4 خطبہ رہ گئے ہیں جن کے ہم عصر اسلامی کے ہیں، ان کے متعلق ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے بات کریں گے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. تو یہ کیا ہے؟ ان کے بارے میں کچھ خلاصے والی باتیں ہیں. ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، چچیرے بھائی ہیں. اسی طریقے سے آپ کے داماد بھی ہیں، وصہرہ آپ کے داماد بھی ہیں. وہ رابع الخلفاء الراشدین عند السنہ، اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ 4 خلفاء میں سے 5 خلفاء ہیں. اسی طریقے سے شیعہ کے نزدیک جو 12 امام ہیں ان کے پہلے امام ہیں. ٹھیک ہے، ان کا نام کیا ہے؟ ابو الحسن علی بن ابی طالب. تو نام کیا ہے؟ علی ان کا نام ہے، ابو طالب کے بیٹے ہیں. ابو طالب کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، قریشی ہیں، قریشی خاندان سے ہیں. ابو الحسن ان کی کنیت ہے. اور ان کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ 23 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. کب ہوئی ہے؟ 23 قبل الہجری میں پیدائش ہوئی ہے. جو میں نے بتایا تھا ابھی کس کا تھا؟ قص بن سعیدہ کی وفات تھی، تو ان کی پیدائش 23 قبل الہجرہ ہے، اور جو کہ بنتی ہے پھر اس کے بعد وفات ان کی 40 ہجری میں ہوئی ہے. وفات کب ہوئی ہے؟ تو 23-40 ایسے یاد کر لینا، 23-40 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. ورنہ اس کے حساب سے دیکھیں تو 599، جس کو ہم 600 بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ قص بن سعیدہ 599 میں ان کی پیدائش ہے اور 661 میں ان کی وفات ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی گئی دنیا میں، ان میں سے ایک ہیں، صحابی ہیں، آل بیت میں سے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ولد فی مکہ، یہ مکہ میں پیدا ہوئے. وکانت ولادتہ کانت فی جوف الکعبہ، اور کعبہ کے اندر ان کی پیدائش ہوئی. کچھ روایت اس طرح کی ہیں اور شیعہ تو اسی کو مانتے ہیں. وامہ فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ. اب انٹرسٹنگ بات دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ان کی بیوی کا نام کیا ہے، ماں کا نام کیا ہے؟ فاطمہ. ان کی بیوی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ. قص بن سعیدہ کی ماں کا نام کیا تھا؟ فاطمہ شاید. ٹھیک ہے، فاطمہ. پھر اس کے بعد ان کی بیوی کا، ان کی حبیبہ کا نام کیا تھا؟ فاطمہ. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہے ذہن میں رکھیں گے. تو ان کی ماں کا نام کیا ہے؟ فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ. فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ یہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اسلام لائے، اور یہ دوسرے یا تیسرے ہیں جو اسلام میں پہلے داخل ہونے والے ہیں. پہلے کون؟ خدیجہ تو ہیں ہی، دوسرے پہ کون ہے وہ اختلاف ہے. وَأَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الصِّبْيَانِ، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں. یہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں. انہوں نے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 3 دن بعد. یہ بھی ایک سوال بن سکتا ہے، کتنے؟ 3 دن بعد انہوں نے ہجرت کی. آخاہ النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مع نفسہ، چنانچہ جو مواخات اور بھائی چارہ کرایا تھا نا، تو ان کا بھائی چارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کیا، ان کو اپنے ساتھ رکھا، اور ان سے ایک جملہ بھی کہا، وہ آگے ہم دیکھیں گے. وزوجہ ابنتہ فاطمہ، اور ان کی شادی ہوئی فاطمہ سے 2 ہجری میں. 2 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنی بیٹی کی شادی کرا دی. شارک علی فی کل غزوات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عدا غزوۃ تبوک. ٹھیک ہے، شارک علی فی کل غزوات الرسول، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تمام غزوات میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے ان میں شریک ہوئے، سوائے غزوۃ تبوک کے. غزوۃ تبوک میں نہیں گئے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کوئی نہیں تھا، ان کو چھوڑ دیا، خود ہی جاؤ تم مدینہ میں رہو، مدینہ کے ذمہ دار رہو. جیسے کہ بہت سارے جنگوں کے ٹائم پہ مکتوم کو آپ بنا جاتے تھے، تو ان کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، وعرف بشدتہ وبراءتہ فی القتال، چنانچہ بہت سخت تھے، مطلب سخت دوسروں کے لیے. وہ براتی فی القتال، اور بہت اچھے جنگجو تھے. فکان عاملا مہما فی نصر المسلمین، چنانچہ مسلمانوں کو جو مدد ملی ہے، مسلمانوں کی جو جیت ہوئی ہے بہت ساری، تو یہ ان کا بہت اہم رول رہا ہے، ان کا اہم کردار رہا ہے جنگوں میں، جن میں سے خاص کر غزوہ خندق میں اور معرکت خیبر میں. غزوہ خندق میں اور معرکت خیبر میں. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان علی موضع ثقۃ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اعتماد کرتے تھے، بھروسہ کرتے تھے. اور اسی طریقے سے وحی کے لکھنے والوں میں سے ایک ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے لکھنے والوں میں سے ہیں. ان پہ خلافت لی گئی، یہ میں کاٹنا بھول گیا، میں اس کو صحیح بتا دوں گا آپ کو. بوعیہ بالخلافت، خلافت کی بیعت لی گئی ان پہ کب؟ 35 ہجری میں، جو کہ 656 ہجری بنتا ہے، مدینہ منورہ میں. اور یہاں پر انہوں نے حکومت کی کتنی؟ 4 سال 9 مہینے. 4 سال 9 مہینے، تو یہ کر لینا 4 سنہ. ٹھیک ہے، 4 سنہ و
ٹھیک ہے، 5 اشہر 4 سال و 9 اشہر 4 سال 9 مہینے، یہ بنا لینا، یہ مجھے کاٹنا تھا لیکن کاٹ نہیں پایا، تو 4 سال 9 مہینے انہیں حکومت کی ہے۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کے نزدیک بالاجماع جو ہے یہ سب سے بڑے خطیب ہیں۔ یہ ایسا سوال بنتا ہے، اس لیے میں نے بول دیا جملہ، ہوا بالاجماع اخطب المسلمین، ٹھیک ہے، اخطب المسلمین، وہ بالاجماع جو ہے مسلمانوں کے سب سے بڑے خطیب ہیں، چنانچہ مسلمانوں کے نزدیک فصاحت حکمت میں یہ مشہور ہوئے، چنانچہ ان کی طرف بہت سارے اشعار، بہت سارے اقوال ان کی طرف معصور ہیں، یہاں تک کہ یہ بہادری کے، قوت کے لیے رمز سمجھے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے عدل اور زہد میں بھی کافی ماہر، زہد اور زہد زاہد بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، وہ بھی مانے جاتے ہیں۔ بچپن میں ایمان لائے، چنانچہ بچوں میں ایمان لانے والوں میں سے پہلے بندے سمجھے جاتے ہیں۔ ہجرت کے لیے گئے مدینہ کی طرف، جبکہ ان کی عمر کتنی تھی؟ صرف 22 سال تھی، صرف 22 سال کی عمر میں یہ ہجرت کی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، صرف 22 سال کی عمر میں انہوں نے ہجرت کی ہے۔ اور جب یہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ایک ساتھ رہے، دونوں نے مواخات کی، یعنی کس نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور اس وقت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے اوپر میں نے کہا تھا کہ ایک جملہ آپ نے ان سے کہا تھا، تو کہا تھا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، بیٹا تم تو جو نا میرے بھائی ہو دنیا اور آخرت میں، ہر جگہ تم میرے دنیا اور آخرت میں بھائی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ڈبل عمر کے تھے، یہ 22 سال کے تھے، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پتہ ہے کتنی تھی؟ 53 سال کی عمر تھی، ٹھیک ہے۔ فی شہر صفر من السنۃ الثانیہ من الہجرہ، 2 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کی شادی اپنی بیٹی سے کرا دی۔ 2 ہجری میں، یاد رکھنا یہ ہجری کی تاریخ یاد کرنا، ان کی عمر کتنی؟ 22 سال کی تھی۔ 3 دن کے بعد یہ ہجرت کے لیے گئے، اللہ کے نبی ہجرت کے لیے گئے، پھر 3 دن بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ گئے۔ تو یہ سوال ایسے ہی بنتے ہیں، اس لیے میں اس کو آپ کو تھوڑا فوکس کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوے میں گئے سوائے غزوہ تبوک کے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ چھوڑا تو ان سے کہا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، تو تم میرے بعد ایسے ہو جیسے ہارون تھے موسیٰ کے لیے، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون تھے موسیٰ کے لیے۔ ہارون بھی نبی تھے، موسیٰ بھی نہیں تھے، لیکن یاد رکھنا لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن تمہارا مقام وہی ہے، تمہارا مرتبہ وہی ہے، کام وہی ہے۔ اب ان کی وفات کے بارے میں ہے کہ یہ جو ہے مسلمانوں کی امامت کرا رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے صلاۃ فجر کی، مسجد کوفہ میں نماز فجر کی، ٹھیک ہے، نماز پڑھا رہے تھے۔ فی اثناء الصلاۃ، نماز کے درمیان میں، ضربہ عبد الرحمن بن ملجم الخارجی نے ان کو تلوار سے ان کو شہید کر دیا، ٹھیک ہے، بسیف تلوار سے شہید کر دیا۔ فقال علی جملتہ شہیرہ، اور اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اہل سنت والجماعت جو ہے علی بن ابی طالب کو صحابی مانتے ہیں، اہل بیت میں سے مانتے ہیں، اسی طریقے سے خلفائے راشدین میں سے چوتھے، اور اسی طریقے سے عشرہ مبشرہ بالجنہ، جن 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی گئی ان میں سے ایک مانتے ہیں۔ نہج البلاغہ جو ہے ان کی کتاب ہے، ان کی کتاب مطلب کیا ہے؟ ان کے اقوال، ان کے خطب اور ان کے وصایا کو جمع کر دیا گیا ہے نہج البلاغہ کتاب میں، ٹھیک ہے، جس کو جمع کیا ہے شریف الردی نے، شریف الردی نے نہج البلاغہ کتاب جو ہے شریف الردی، یہ نام یاد رکھنا۔ اور نہج البلاغہ کی جو سب سے مشہور شرح ہے وہ ہے آپ کی محمد عبدہ کی، محمد عبدہ کی، اسی طریقے سے ابو الحدید نام کے بھی ایک ہے، انہوں نے شرح کی ہے، لکھ لینا، لیکن محمد عبدہ کی جو شرح ہے وہ سب سے مشہور شرح ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوا آپ کا علی بن ابی طالب کے بارے میں، اس کو اچھے سے امید کرتا ہوں آپ یاد رکھیں گے۔ اور بہت سارے اقوال ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہے ہیں، میں نے تفصیل کے غرض سے اس کو نہیں کہا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا دروازہ ہوں تو علی اس کا اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے، ٹھیک ہے۔ زیاد بن ابی، اس کے بعد ہم پڑھیں گے زیاد بن ابی کے بارے میں۔ زیاد بن ابی جو کہ 1 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، 1 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور 53 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، لکھ لینا، 1 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور 53 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور کہیں لکھا بھی ہوگا اس میں۔ زیاد ابن ابی قائد عسکری عربی مسلم، زیاد ابن ابی جو ہیں یہ عسکری قائد ہیں، لشکری قائد ہیں، عربی ہیں، مسلم ہیں۔ اسی طریقے سے کب؟ خلافت راشدہ میں یہ جو ہیں قائد ہیں۔ حجاج بن یوسف بھی قائد ہیں، لیکن وہ خلافت راشدہ میں نہیں بلکہ خلافت امیہ میں۔ کون ہے؟ خلافت امیہ میں، ٹھیک ہے۔ یہ قائد ہی آگے جتنے پڑھیں گے تینوں قائد ہیں، زیاد بن ابی کو پڑھیں گے، حجاج کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم ان کو بھی پڑھیں گے، طارق بن زیاد کو، تو بس فرق ہے۔ وسیاسی اموی شہیر، اور اموی دور کے یہ مشہور شاعر ہیں، ٹھیک ہے، مشہور سیاستداں ہیں۔ لم یعرف اسم ابی، ان کے باپ کا نام پتہ نہیں پتہ چلا ہے، لیکن ایک نسبت ان کی طرف یہ بھی کی جاتی ہے، فقیلہ انہو زیاد ابن عبید الثقفی، کہ ان کے باپ کا نام جو ہے زیاد ابن عبید الثقفی ہے، ٹھیک ہے، زیاد ابن ابی عبید
الثقفی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ معاویہ نے ان کو اپنا بھائی بنا لیا تھا۔ اس کا مطلب کیا، اپنے باپ کی طرف ان کی نسبت کی تھی۔ وہ کیوں کی تھی وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ ساہمہ فی تثبیت دولت الامویہ، دولت امویہ کو اسٹیبلٹی بخشوانے میں ان کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ تقریر اچھی کرتے تھے، وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو لے جاتے تھے، اور لوگ جہاں پر بھی لوگ مان نہیں رہے ہوتے، کنونس نہیں ہو رہے ہوتے، تو ان کی تقریر سنوا دیتے تھے اور لوگ کنونس ہو جاتے تھے۔ تو حکومت امویہ کو، دولت امویہ کو استقرار بخشوانے میں، اس کے پاؤں جوانے میں زیاد بن ابی کی تقریروں کا بہت اہم رول رہا ہے۔ وکان واحد من دہات العرب، چنانچہ یہ عرب کے جو دہات ہیں، 4 دہات ہیں، اور چاروں کے چاروں صحابی ہیں، ان میں سے ان کو مانا جاتا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ ہیں، زیاد بن ابی ہیں، عمرو بن عاص ہیں، اور ایک اور ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کے نسب نامے کے تعلق سے آیا اوپر کی بہت ساری روایتیں ہیں، جس میں یہ ہے کہ انا اباہو عبید، کہ ان کے باپ عبید ہیں۔ اوپر تھا کہ زیاد بن عبید ہیں، ٹھیک ہے، زیاد بن عبید، ہاں عبید ہی ہوگا، تو قیل انہو زیاد بن عبید، کہ وہ جو ہیں زیاد بن عبید ہیں، تو مطلب کیا عبید کے بیٹے ہیں، تو ہاں عبید ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عبید کون تھے؟ احد العبید الذین کانوا یعیشون فی الطائف، چنانچہ ان کے باپ جو ہیں یہ ایک غلام تھے جو طائف میں رہا کرتے تھے۔ تو کہاں پر پیدا ہوئی؟ طائف میں پیدا ہوئے۔ کہاں پر پیدا ہوئے؟ طائف میں پیدا ہوئے۔ ان کی ماں کا نام سمیہ تھا، یہ یاد رکھیں گے، باپ کا نام عبید، ماں کا نام سمیہ۔ اور حسن زیات نے بڑے اچھے سے بیان کیا ہے کہ جو عبید اور سمیہ ہیں، دونوں ہی جو ہیں یہ دونوں کس کے غلام تھے؟ ان کے غلام تھے، حارث بن کلدہ کے، حارث بن کلدہ کے غلام تھے دونوں ہی۔ تو انہوں نے کیا، مالک نے دونوں کی شادی کرا دی، دونوں کی شادی کرا دی۔ یہ لونڈی تھیں اور یہ غلام تھے کس کے؟ حارث بن کلدہ کے۔ اور حارث بن کلدہ مشہور طبیب ہیں اپنے عصر جاہلی کے، ان کی دونوں کی شادی کرا دی۔ ولیکن معاویہ، لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ کیا ہے کہ میرے باپ نے، چونکہ سمیہ کے ساتھ جو ہے لونڈیوں کے ساتھ وہ کرنا صحیح رہتا ہے، یہ زنا کا لفظ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، قد زنا، زنا کا لفظ نہیں ہوتا، لونڈی ہمارے اسلام میں کی بات اگر کریں، حالانکہ جاہلیت کے مسئلے ہیں یا جاہلیت کے کیا جو بھی ہیں، تو زنا کا لفظ نہیں کہیں گے، جمع کہہ سکتے ہیں، آپ بنا اعلیٰ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ جائز ہے، لونڈی کے ساتھ وہ کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو سمیہ کے ساتھ انہوں نے کیا، ام زیاد کے ساتھ، تو اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا اس کو بھائی بنایا تھا کہ تم میرے بھائی ہو، میرے باپ کا تمہاری ماں سے تعلق رہتا تھا، ٹھیک ہے۔ ولد فی السنۃ الہجریہ الاولی، تو پہلی تاریخ کو، پہلی جو میں نے بتایا 1 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی، کہاں پر؟ طائف میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ کہاں پر ان کی پیدائش ہوئی ہے؟ طائف میں۔ ان کی ماں کا نام سمیہ ہے جو کہ لونڈی تھی، حارث بن کلدہ جو کہ مشہور ڈاکٹر ہیں۔ اعتمد علی نفسہ، اپنے نفس پر بہت بھروسہ تھا ان کو، چنانچہ انہوں نے خود بخود اپنی شخصیت بنائی اور عرب کے مشہور خطباء میں سے ہوئے۔ چنانچہ یہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ٹھیک ہے، موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب تھے۔ تو یہ بھی ایک سوال بہت اہم بنتا ہے، یہ کاتب تھے، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ منشی کا کام کیا، کاتب کا کام کیا، اور خلیفہ راشد عمر بن خطاب کے دور میں ان کو کافی مقام ملا ہے، کافی ان کا نام ہوا ہے، کافی شہرت ان کو ملی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اگر ان کا مجہول نسب نہ ہوتا نا، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے باپ کون ہیں، تو یہ تمام لوگوں کو چلاتے پھرتے، کہتے ہیں نا بہت چلاک ہے، تو چلاتے پھرتے۔ اسی ضمن میں عمرو بن عاص نے جب ان کا خطبہ سنا تو عمرو بن عاص نے ان کے بارے میں کہا، لو کان ھذا الغلام من قریش، اگر یہ غلام، اگر یہ بچہ جو ہے قریش سے ہوتا نا، لساق العرب بعصاہ، تو اپنی لاٹھی سے عرب کو گھماتا پھرتا، اپنی لاٹھی سے عرب کو گھماتا پھرتا۔ تو اب نام یاد رکھیں، عمرو بن عاص نے یہ جملہ کہا ہے، اور یہ کاتب کس کے تھے؟ ابو موسیٰ الاشعری کے۔ یہ 2 نام جو ہیں آپ کے لیے کنفیوزنگ ہو سکتے ہیں، تو دونوں کو اچھے سے یاد کرنا، الگ الگ لکھ کے بھی یاد کر سکتے ہیں، ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ تو کاتب کس کے تھے؟ ابو موسیٰ الاشعری کے۔ یہ جملہ کس نے کہا ہے؟ عمرو بن عاص نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ خلیفہ راشد علی بن ابی طالب کے دور میں کیا ہوا؟ یہ جو ہے زیاد فارس اور کرمان کے ذمہ دار بنے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا ہوا؟ فارس اور کرمان کے ذمہ دار بنے۔ اور 45 ہجری میں جبکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت خلافت ہے، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بصرہ کا ذمہ دار بنا دیا، بصرہ اور خراسان اور سجستان کا۔ چنانچہ یہ بصرہ آئے، ٹھیک ہے، 45 ہجری میں۔ والفسق ظاہر فاشا فی، اور یہ کافی فاسق تھے، کافی گناہ وغیرہ کرتے تھے، اور اس حالت میں انہوں نے فخطبہم خطبتہ الشہیرہ، انہوں نے اپنا مشہور خطبہ پیش کیا جس کو بطرہ کے نام سے جانا جاتا ہے، خطبہ بطرہ۔ تو یہ صاحب الخطبۃ البطرہ ہیں، وہ آتا نا خطبہ بطرہ کس کا ہے؟ تو ان کا ہے۔ یہ سوال آتا ہے شروع سے آخر تک، کیسا بھی ایگزام ہو، یہ
सवाल आता है, अच्छे से याद करेंगे। इनका मशहूर खुतबा है खुतबा बतरा, व इन्नमा क़ील लहा ज़ालिक, और इनसे ये बात क्यों कही गई, लिअन्नहु लम यहमदिल्लाह फ़ीह, क्योंकि इस खुतबे के अंदर इन्होंने अल्लाह की तारीफ़ नहीं की है। ठीक है, इनका जो खुतबा है उसकी हाईलाइट्स मैंने आपको यहाँ लेकर आया हूँ ताकि आप जो है उसको याद कर लें, क्योंकि बीच में से कहीं से पूछा जा सकता है। खुतबा बतरा क्या है और ये किसके हैं? ज़ियाद बिन अबी का है। फ़इन्नल जहालतल जहला वद्दलालतल अमिया वलग़य्युल मूफ़ी बिअहलिही अलन्नार मा फ़ीहि सुफ़हाउकुम वयश्तमिल, यहाँ से पूछा जाता है कभी कभी वयश्तमिल अलैहि उलमाउकुम मिनल उमूर अल्लती यशुब्बु फ़ीहा अस्सग़ीर वला यतहाशा अन्हुल कबीर, यहाँ से पूछा जाता है कभी कभी यहाँ से पूछा जाता है फ़इन्नल जहालतल जहला, कभी कभी यहाँ से पूछा जाता है कअन्नकुम लब तक़रऊ किताबल्लाह वलम तस्मऊ मा अद्दा मिन सवाबिल करीम लिअहलि ताअतिही वल अज़ाबिल अलीम लिअहलि मासियतिही। ठीक है, क़र्रबतुमुल क़राबत व बअत्तुम दीना हरामुन अलैया अत्ताअमु वश्शराब हत्ता उसव्वीहा बिल अर्दि हदमन व इहराक़ा लक़द अहदसना लिकुल्लि ज़म्बिन अक़ूबतन फ़मन गर्रक़ क़ौमन गर्रक़नाहु वमन अहरक़ क़ौमन अहरक़नाहु वमन नक़्क़ब बैतन नक़्क़बना अन क़ल्बिही वमन नबशा क़ब्रन दफ़न्नाहु फ़ीहि हय्या व अय्मल्लाहि इन्न ली फ़ीकुम लसरई कसीरतुन फ़लियहज़र कुल्लु मिनकुम अन यकून मिन सरआई। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। बहुत बड़ा खुतबा है लेकिन मैंने उसमें से सिर्फ जो हाईलाइट्स हैं वो आपके सामने दिखा दिए हैं। 50 हिजरी में मुग़ीरा बिन शोबा की, तो अभी ये किसके ज़िम्मेदार बने हुए हैं? 45 हिजरी में बसरा के। ठीक है, बसरा के ज़िम्मेदार बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद सुम्मा फ़ी सनद 50 हिजरी में जब मुग़ीरा बिन शोबा की वफ़ात हुई, अमीरुल कूफ़ा अलहक़त विलायतुहा बिल बसरा फ़जमाअत कूफ़ा वल बसरा, चुनांचे ऐसा लग रहा है यहाँ पर गलत कर दिया है। ठीक है, चले जो भी डेट वगैरह का फ़र्क नहीं है। तो पहले इनको बनाया गया बसरा का ज़िम्मेदार, फिर उसके बाद जो है, ठीक है, जब मुग़ीरा बिन शोबा की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात हुई तो इनको कूफ़ा का ज़िम्मेदार भी बना दिया गया। चुनांचे 2 जगह की ज़िम्मेदार बन गए। फ़काना युक़ीमु सित्तत अशहुर फ़िल कूफ़ा, चुनांचे 6 महीने ये कूफ़ा में रहते थे और 6 महीना बसरा में रहते थे। और ये इन्होंने कितने 5 साल इसके ज़िम्मेदार रहे। इराक़ में जो ज़िम्मेदार रहे वो 5 साल ज़िम्मेदार रहे, ये डेट याद रखना। ठीक है, 53 हिजरी में कूफ़ा के अंदर इनकी वफ़ात हुई। कहाँ पर इनकी वफ़ात हुई? कूफ़ा के अंदर, इराक़ के अंदर इनकी वफ़ात हुई। ताइफ में पैदा हुए और कूफ़ा में इनकी वफ़ात हुई। ताइफ में पैदा हुए और कूफ़ा में इनकी वफ़ात हुई, ये लिख लेना। जबकि अभी जो हज्जाज आ रहे हैं उनका क्या है? वो उनका है कि ताइफ में पैदा हुए और वासित में उनकी वफ़ात हुई। वासित वो भी इराक़ में है। ताइफ में पैदा हुए, वासित में उनकी वफ़ात हुई। वो किसका? हज्जाज का है। मदीना कूफ़ा में इनकी वफ़ात हुई ताऊन के मर्ज़ की वजह से, ताऊन की मर्ज़ की वजह से, और कूफ़ा के बाहर इनको दफन किया गया। इनकी औलादें हैं कई, जिनमें से सबसे मशहूर हैं उबैदुल्लाह, जो कि बसरा के वाली बने अपने बाप की मौत के बाद, यानी इनकी मौत के बाद जो बसरा के वाली बने, और उसके बाद उनको भी मुआविया की मौत के बाद, मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मौत के बाद उनको भी कूफ़ा का ज़िम्मेदार बना दिया गया। ठीक है, तो ये हुआ जो आप देख रहे थे। इसमें हमने किसके बारे में पढ़ा? ज़ियाद इब्न अबी के बारे में। 1 हिजरी में इनकी पैदाइश होती है और 53 हिजरी में इनकी वफ़ात हो जाती है। और खुतबा बतरा इनका काफ़ी मशहूर खुतबा है, फ़इन्नल जहालतल जहला वद्दलालतल अमिया। ठीक है, उसके बाद हज्जाज बिन यूसुफ़ के बारे में पढ़ेंगे। हज्जाज बिन यूसुफ़ का ऊपर लिखा हुआ है क़ाइदुन व वालिउन उम्वियुन, ये भी कायद हैं। युअतबर अक्सरुल वलातिल उम्वियीन शुहरतन व तासीरन, चुनांचे जो उम्वी वलात और उमरा गुजरे हैं उनमें सबसे ज़्यादा मशहूर, सबसे ज़्यादा तासुर, सबसे ज़्यादा मुअस्सिर बंदे दौलत उम्विया में समझे जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, हर एतबार से, बहुत सारे एतबारात से। इनका नाम क्या है? अबू मोहम्मद इनकी कुनियत है। नाम याद रखना, अबू मोहम्मद क्या है इनकी कुनियत? कभी कभी मैं यही पूछ ले जाता हूँ। अल हज्जाज बिन यूसुफ़ अस्सक़फ़ी जो है इनका नाम है। हज्जाज बिन यूसुफ़ अस्सक़फ़ी क़बीला सक़ीफ़ से हैं। वो भी उनके बाप का नाम था कि ज़ियाद बिन उबैद अस्सक़फ़ी, किसके? ज़ियाद के, उबैद अस्सक़फ़ी, तो सक़फ़ी ताइफ में पैदा हुए। ठीक है, 40 हिजरी में इनकी पैदाइश होती है और 95 हिजरी में इनकी वफ़ात। 40 to 95, ठीक है, 40 to 95, 40, और ये वो पैदाइश का वो डेट है जबकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात हुई है। क़ाइदुन फ़िल अहदिल उम्वी, अहद उम्वी में ये कायद हैं। वुलिदा व नशअ फ़ित ताइफ़, ताइफ़ में इनकी पैदाइश हुई है। ताइफ में इनकी पैदाइश हुई है। फिर ताइफ के बाद ये शाम चले गए। कहाँ चले गए? ये पूरा एक स्नैपशॉट दिया जा रहा पूरी ज़िंदगी का, इनका भी देखेंगे, फिर आगे इसकी और डिटेल आएगी। ताइफ में पैदा हुए, फिर उसके बाद शाम चले गए। कहाँ चले गए? शाम चले गए। शाम जब चले गए तो बरवाह बिन ज़म्बा, ये नाम याद रखेंगे हज्जाज बिन यूसुफ़ की ज़िंदगी में, बरवाह बिन ज़म्बा के पुलिस में, उसकी इंस्पेक्टरी में, जब वो SHO था या SO था, उसके वहाँ पुलिस रहे। ठीक है, एज अ पुलिस इंस्पेक्टर रहे वहाँ पर। किसके? बरवाह बिन ज़म्बा के, जो कि अब्दुल मलिक इब्न मरवान का नायब था। ठीक है, जब देखा कि जो है हज्जाज बहुत अच्छे हैं
تو قلدہ عبد الملک، تو عبد الملک ابن مروان نے ان کو اپنے لشکر کا ذمہ دار بنا دیا، ان کو ہی ذمہ دار بنا دیا، ٹھیک ہے۔ جب ان کو ذمہ دار بنا دیا گیا، امرہ عبد الملک بقتال عبداللہ بن زبیر، اور دیکھا یہ تو بہت کام کر سکتا ہے، مروان عبد الملک کو لگا، تو عبد الملک نے، یہ نام یاد رکھنا، کس نے؟ عبد الملک۔ عبد الملک کس کا تعلق تھا؟ حجاج سے نے، حجاج سے جو گندے کام جس نے کروائے وہ عبد الملک ہے۔ بقتال عبداللہ بن زبیر، کہ عبداللہ بن زبیر سے جا کے لڑو، چنانچہ یہ گئے حجاز ایک بڑے لشکر کے ساتھ، اور عبداللہ بن زبیر کو انہوں نے کو شہید کر دیا، ٹھیک ہے، عبداللہ بن زبیر کو انہوں نے شہید کر دیا۔ فواللہ، جب یہ کام کر دیا تو اب اور انعام ملے گا نہیں ملے گا؟ انعام ملے گا۔ جیسے ابھی بی جے پی حکومت میں کوئی غلط بیانی کر دے، کوئی کچھ کر دے، آپ دیکھیں جب بھی کوئی مسلم مسئلہ ہوتا ہے، مختار عباس نقوی کا اسپیچ ہونا ضروری ہے۔ ابھی جیسے میرج ایج بڑھائی جا رہی ہے تو اس میں اسپیچ آیا، تو جب بھی کوئی مسلم مسئلہ ہوتا ہے تو مختار عباس نقوی کا اسپیچ ضرور آتا ہے، اس کا بیان ضرور آتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر کو جب انہوں نے شہید کیا تو ان کو اور موقع ملا، اور ان کو عہدے بڑھائے گئے۔ کیا ملا؟ مکہ ملا، مدینہ ملا، طائف ملا، ان 3 جگہوں کا ان کو ذمہ دار بنا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد عبد الملک ابن مروان نے دیکھا کہ یہ عراق والے بہت پریشان کر رہے ہیں، وہاں پر فتنے کی فتنے ہو رہے ہیں، خوارج کا فتنہ، شیعہ کا فتنہ، وہاں پر خوارج کا فتنہ ہے، شیعہ کا فتنہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو حجاج کو بھیجتے ہیں، تو حجاج کو وہاں پر بھیجا، اور حجاج نے وہاں پر جو ہے عراق گئے۔ حجاج کیا؟ ثم اضاف الى العراق، تو عراق کو، عراق کا ذمہ دار بنا دیا گیا حجاج کو۔ فانصرف الى الكوفہ فی 8 و 9 رجال علی النجائب، چنانچہ یہ، ٹھیک ہے، 9 یا 10 لوگوں، 9 یا 8 لوگوں کے ساتھ یہ کوفہ آئے، عراق آئے، اور وہاں پر جو بھی پروٹیسٹ وغیرہ ہو گئے تھے ان کو ختم کر دیا۔ اب وہاں پر یہ ثبتت لہ العمارۃ 20 سنہ، 20 سال تک وہاں پر عراق میں ان کی عمارت رہی۔ زیاد بن ابی کی کتنی تھی؟ کل 5 سال، لیکن ان کی 20 سال۔ 20 سال کتنی؟ 75 ہجری میں، ابھی ڈیٹ آئے گی، 75 ہجری سے 95 ہجری تک یہ عراق میں ہی ذمہ دار رہے۔ وہاں پر انہوں نے مدینہ واسط بنایا، اور مدینہ واسط میں ان کا انتقال ہوا۔ طائف میں پیدا ہوئے اور واسط میں انتقال ہوا۔ زیاد بن ابی کا کیا پڑھا تھا؟ طائف میں پیدا ہوئے اور کوفہ میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کی قبر میں پانی آ گیا 1500، اور ان کی قبر بہہ گئی، کھل گئی، ٹھیک ہے۔ وکان صفاکن صفاحن، بہت صفاک تھے، خونریز تھے، ٹھیک ہے۔ عرف بالمبیر، اسی وجہ سے مبیر، اسی وجہ سے ان کو مبیر کا یا مبید کا لقب دیا گیا۔ مبید کا مطلب ہوتا ہے ہلاک کرنے والا، جیسے مودی کا معنی ہلاک کرنے والا۔ تو شام میں، وہی بتایا، جب طائف میں پیدا ہوئے شام چلے گئے، تو شام میں وہاں پر جو ہے پولیس میں ملے۔ پولیس میں بھی بہت ساری پریشانیاں تھیں۔ پولیس کا ذمہ دار اس وقت کون تھا؟ رواح بن زمبا، ٹھیک ہے، رواح بن زمبا۔ تو جب رواح بن زمبا نے دیکھا کہ یہ تو بہت اچھا ہے، تو خلیفہ کے سامنے ان کو پیش کیا، یہ تو بہت اچھا ہے، اس کو دیکھیں، اس کے سامنے کریں۔ تو پھر اس کے بعد خلیفہ نے ان سے بہت کام لیا، عبداللہ بن زبیر سے لڑوایا، سے کو قتل کروایا، شہید کروایا، اسی طریقے سے پھر عراق پہ ان کا ذمہ دار بنایا۔ باقی ان کو دیکھیں، ان الحجاج کان قبیح الوجہ وصغیر الجسد، چھوٹے جسم کا تھا، بہت برا تھا، بدصورت تھا۔ اکثر جو گنٹھے لوگوں نے غلط کام کیے دنیا میں، ولیکن کان فصیحا و بلیغا، لیکن فصیح تھا، بلیغ تھا، خطیب تھا، جبار تھا، خطبہ وغیرہ اچھا تھا، اسی وجہ سے آج پڑھ بھی رہے ہیں ہم۔ فقط کان ناصبیا، یہ ناصبی بھی تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرتا تھا، ناصبی بھی تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت بھی کرتا تھا، اور بہت خون بہانے والا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کا خون بہا دیتا تھا، اور حسد کرنے والا، نفرت کرنے والا تھا۔ جو عبداللہ بن زبیر سے، اب یہ ڈیٹ ہے، عبداللہ بن زبیر سے جو لڑنے کے لیے گیا ہے وہ کب کی بات ہے؟ 73 ہجری کی بات ہے، ٹھیک ہے، 73 ہجری کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد ان کو جب مکہ کا ذمہ دار بنایا، آیا تھا نا، مکہ کے ذمہ دار بنایا، اس کے بعد مکہ، طائف اور یہ کچھ ایک اور مدینہ ان کو دے دیا گیا، لیکن چونکہ ان کے اخلاق کے خراب ہونے کی وجہ سے 75 ہجری میں ان کو معزول کر دیا گیا، کیونکہ وہاں کے لوگوں نے ان کو برداشت نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد 75 ہجری میں ان کو عراق کا ذمہ دار بنا دیا، وَأَقَرَّهُ عَلَى الْعِرَاقِ، 75 ہجری میں ان کو عراق کا ذمہ دار بنا دیا، اور ولایت الحجاج، ثم دامت ولایت الحجاج علی العراق 20 عاما، 20 سال تک یہ عراق پر حکومت کرتے رہے، وفیما ماتا، اور وہیں پر ان کی وفات ہوئی ہے۔ باقی ان کا شعر ہے، جب عراق میں یہ پہنچے تو عراق میں یہ خطبہ شروع نہیں کیا، بدصورت تھے، خطبہ شروع نہیں کر رہے ہیں، تو لوگ برائی کرنے لگے کہ کیسے آدمی کو بھیجا ہے، یہ لوگ خطبہ کریں گے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا، انا ابن جلا و طلع ثنایا متى ادع الامامۃ تعرفونی، جب میں اپنا امامہ اتاروں گا نا تو مجھے پہچان لوگے۔ تو حجاج کی بیماری جو ہوئی ہے ایک عجیب و غریب مرض سے ہوئی ہے، بہت پریشان ہوا، ٹھیک ہے، ڈاکٹروں وغیرہ کو دکھایا لیکن بہت پریشان ہوا۔ اس کی وفات کب ہوئی ہے حجاج کی؟ 95 ہجری میں اس کی وفات ہوئی، ہم نے بتایا تھا 40 ہجری میں پیدائش ہے، 95 ہجری میں اس کی
वफ़ात है। वलम्मा माता लम यअलम अहदुम बिमौतिही, जब इसकी मौत हुई तो इसकी मौत की खबर किसी को नहीं पता चली, यहाँ तक कि एक करीब आई एक लौंडी इसके पास और वो रोई और कहा अला इन्न मुतइमत ताम, अरे खाना खिलाने वाला और यतीमों को यतीम करने वाला, इसी तरीके से औरतों को बेवा करने वाला और परेशानियों को बढ़ाने वाला, ठीक है, सैयद अहले शाम का सरदार मर चुका है, ठीक है, मर चुका है। और हज्जाज ने यजीद बिन अबी मुस्लिम को वसीयत की थी कि मुझे छुपा कर रात में मुझे दफन किया जाए, क्योंकि अगर मेरी जगह पता चली तो लोग मेरी कब्र को उखाड़ फेंकेंगे, कई ला यतअर्रद लिन्नफ्स, मेरी कब्र को लोग उखाड़ फेंकेंगे। इसने वासित बनाया और मशरिक़ के लिए बहुत सारी फतूहात की, इसी तरीके से दौलत उम्विया के लिए इन्होंने बहुत सारी राहें हमवार की, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके हज्जाज की शख्सियत हुई। बाकी इनके खुतबे के नमाज़िज क्या हैं वो ये हैं, या अहलल इराक़ इन्न शैतान क़द इस्तब्तनकुम फ़क़ालतल लहम वद्दम वल अस्ब वल मसामिया, शैतान तुम्हारे अंदर दाखिल हो गया है, निफ़ाक़ तुम्हारे अंदर दाखिल हो गया है। या अहलल इराक़ या अहल शिक़ाक़ वन निफ़ाक़ मसाबी अल अख़लाक़ व बैनल लक़ीअ व अबीद अल असा व औलाद अल इमा वल फ़क़अ बिल कर इन्नी समीतु तकबीरन ला युरादुल्लाहु बिही व इन्नमा युरादु बिही शैतान, ठीक है। तो इसको आप जो है अच्छे से देख सकते हैं हज्जाज बिन यूसुफ़ की ज़िंदगी को। फिर उसके बाद हम बात करेंगे तारिक बिन ज़ियाद के बारे में। तारिक बिन ज़ियाद के बारे में अच्छे से याद कर लें कि 50 हिजरी में इनकी पैदाइश है और 102 हिजरी में इनकी वफ़ात है। 50 हिजरी में इनकी पैदाइश है और 102 हिजरी में इनकी वफ़ात है। बाकी जो अंदलुस को फ़तह किया है वो 99 हिजरी की 92 हिजरी की बात है। 92 कितनी 92 हिजरी की बात है। कायदुन अस्करीन, ये भी लश्करी कायद हैं, फ़ौजी कमांडर हैं, मुसलमान हैं। चुनांचे जो फ़तह इस्लामी हुई है जज़ीरा इब्रिया, जो अंदलुस की जो जज़ीरा है उसको जज़ीरा इब्रिया का लक़ब इन्होंने दिया है, जज़ीरा इब्रिया की फ़तह के ये मालिक हुए हैं। तारिक बिन ज़ियाद बिन अब्दुल्लाह, तारिक बिन ज़ियाद बिन अब्दुल्लाह फ़ातिहुल अंदलुस हैं। सबसे बड़ा नाम फ़ातिहुल अंदलुस कौन है, यही सवाल कभी बनता है। 50 हिजरी में जज़ायर में पैदा हुए, किस जगह, खनशला में, जज़ायर में पैदा हुए, खनशला में। कब, 50 हिजरी में। ये अमाज़ीग़ी हैं, बहुत इख्तलाफ है कि इनकी असल क्या है, तो बस हम याद करेंगे कि ये अमाज़ीग़ी हैं और इस्लामी माहौल, इस्लामी घराने में इनकी पैदाइश हुई है, परवरिश हुई, यहाँ तक कि उन्होंने कुरान करीम भी सीखा है, इसी तरीके से उसकी बाद सूरतों को भी हिफ्ज़ किया था। तारिक बिन ज़ियाद जो हैं ये मूसा बिन नसीर, ये याद रखना, मूसा बिन नुसैर या मूसा बिन नसीर जो है इनके ग़ुलाम थे। और मूसा बिन नसीर कौन है, ये अफ्रीका के वाली थे। चुनांचे अमर वाक़े क्या है, क़िस्सा ये है कि बहुत सारी जंगों में ये साथ रहे हैं, जब बहुत सारे फ़तह कर रहे हैं, बहुत सारे अफ्रीका के इलाके फ़तह कर रहे हैं, तो इसमें देखा कि तारिक बिन ज़ियाद तो बहुत अच्छा है। चुनांचे तारिक बिन ज़ियाद को जब अंदलुस भेजा तो तारिक बिन ज़ियाद को कमांडर बना के भेज दिया, क्योंकि वो जान चुके थे कि तारिक बिन ज़ियाद कितने अच्छे हैं। वकाना मूसा बिन नसीर क़द खरज गाज़ियन मिन अफ़रीका इला तंजा, और मूसा बिन नसीर जो हैं ये अफ़रीका से तंजा जो है जिहाद के लिए निकले हुए थे। तारिक बिन ज़ियाद जो हैं मुसलमान फ़ौजी कमांडर हैं, इन्होंने इस्लामी वही बात ऊपर वाली, और इन्होंने शिबह जज़ीरिया को जो फ़तह किया है वो कब की बात है, 711 से 718 इस फ़तरे में इन्होंने उसको फ़तह किया है, और वो डेट है 92। मैंने बताया फ़तह अंदलुस कब किया है, 92 हिजरी में। किसके कहने से, मूसा बिन नसीर के कहने से, जो कि अफ्रीका के वाली हैं। किसके दौर में, वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में। किसके दौर में, वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में। इसी तरीके से तारिक बिन ज़ियाद की तरफ ये मंसूब किया जाता है, युनसबु इला तारिक बिन ज़ियाद, तारिक बिन ज़ियाद की तरफ ये मंसूब किया जाता है कि इन्होंने जो मगरिब के जो कूत थे स्पेन में, हस्बानिया में, यानी अंदलुस में, उनकी इमारत को ढहा दिया है। उनकी इमारत को ख़त्म करने वाला किसको माना जाता है, तारिक बिन ज़ियाद को। बिल्कुल माना जाएगा जब जाके इन्होंने वहाँ के बादशाह को, अभी आएगा, वहाँ का लास्ट बादशाह जो था, वहाँ का आखिरी बादशाह जो था लज़रीक, उसको मार के और उसके बाद वहाँ पर इनका नाम हुआ, ठीक है। इसी तरीके से इनकी तरफ जबल तारिक, एक पहाड़ या एक जगह इनकी तरफ मंसूब है, जो आज भी मंसूब है। ये वो जगह है वता जयशुहु फ़ी बिदायतिही फ़तहिल अंदलुस, जब ये फ़तह करने के बाद या फ़तह करने की शुरुआत में जहाँ पर इन्होंने अपने कदम रखे थे, जहाँ पर इनका लश्कर रुका था, उसको जबल तारिक कहा जाता है। तारिक बिन ज़ियाद जो हैं तारीख़ में 2 तारीख़, इस्लामी और इबरी तारीख़, ये जगह का नाम है, मतलब उसकी तारीख़ पढ़ी जाएगी तो उसको फ़तह किया इन्होंने, तो उनकी तारीख़ में तो आते ही होंगे, ठीक है, उनकी तारीख़ में तो आते होंगे। तो इस्लामी और इबरी तारीख़ में ये मशहूर फ़ौजी कमांडर माने जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से
چونکہ میں نے بتایا کہ فتوحات اسلامیہ موسیٰ بن نصیر کے ساتھ بہت زیادہ شریک رہے، چنانچہ موسیٰ بن نصیر نے دیکھا ان میں تو بہت قابلیت ہے، پھر اس کے بعد ان کو ذمہ دار بنا دیا گیا، یتولی قیادۃ مقدمہ جیش فی المغرب، چنانچہ اب یہ مغرب جو جا رہے ہیں، اندلس جا رہے ہیں، وہاں پر ہم ان کو ذمہ دار بنا دیتے ہیں۔ موسیٰ بن نصیر نے یہ سوچا، ٹھیک ہے، یہ سوچا 92 ہجری میں جبل طارق کی طرف گئے اور وہاں پر اس کو فتح کیا۔ اسی طریقے سے معرکت وادی لکہ، جو وادی لکہ کا جو معرکہ ہے اس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اسی جو فتح اندلس والا جو واقعہ ہے نا، اسی کو ہی معرکۃ وادی لکہ کہا جاتا ہے، جہاں پر مسلمانوں کو کافی بڑی جیت حاصل ہوئی، ٹھیک ہے۔ وفیہا کانت نہایت ذکر ملک القوت، اور وہاں پر ہی قوتیوں کے جو بادشاہ ہیں لذریک، اس کے خاتمے کا تذکرہ ہے۔ تو وہی آیا کہ قوتی حکومت جو ختم کی ہے مغرب کی، وہ کس نے کی ہے؟ طارق بن زیاد نے کی ہے۔ اور یہ آتا ہے کہ جو بہت سارے لوگ مانتے ہیں، اور شوقی ضیف نے اس کا انکار کیا ہے، کہ جو خطبہ ان کی طرف منسوب ہے یہ والا، البحر من خلفکم والعدو من امامکم، سمندر تمہارے پیچھے ہے، اب دشمن تمہارے آگے ہے، کشتیاں جلا دی ہیں، تو کہاں ہے یہ؟ حقیقت میں ان کا جملہ نہیں ہے، بہت سارے لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے، جن میں شوقی ضیف بھی ہیں، تو لیکن مانتے ہیں ہم، کیونکہ ہمارے ایگزام میں آئے گا تو ہمیں ماننا ہی پڑے گا، لیکن یاد رکھیں گے، یاد میں کیا پریشانی ہے کہ کچھ بہت سارے لوگوں نے منع بھی کیا ہے۔ طارق بن زیاد نے بہت سارا ورثہ چھوڑا ہے شبہ جزیرہ عربیہ میں، اور کیا نہیں چھوڑا ہے، 8 سال تک مسلمانوں نے وہاں حکومت کی ہے، 8 سال تک وہاں پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے بہت ساری بلدان اسلامیہ میں، اسلامی ممالک میں، اسلامی ممالک کی سڑکوں میں ان کا نام لیا جاتا ہے، ان کے نام سے سڑکیں رکھی گئی ہیں، کس کے؟ طارق بن زیاد کے۔ تو طارق بن زیاد جو قائد ہیں، وہ ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ مجاہد قائد طارق بن زیاد کی وفات کہاں ہوئی ہے؟ دمشق میں۔ تو جزائر میں پیدا ہوئے اور دمشق میں وفات ہوئی ہے۔ 50 ہجری میں پیدائش ہے اور 102 ہجری میں ان کی وفات ہے، ٹھیک ہے، صحیح قول کے مطابق۔ وقد انقطعت اخبارہ، اور اس کے بعد یہ جب فتح کرنے کے بعد دمشق چلے گئے تو ان کا تعلق جو ہے موسیٰ بن نصیر سے چھوٹ گیا تھا۔ باقی ان کا جو خطبہ ہے وہ دیکھ لیں، یا ایھا الناس، لوگوں سنو، این المفر، اب کہاں بھاگو گے؟ نہیں بھاگ پاؤ گے۔ البحر من ورائکم، دشمن سامنے ہے، والعدو امامکم، دشمن سمندر پیچھے ہے، دشمن سامنے ہے، اللہ کے علاوہ تمہارے لیس لکم واللہ، اللہ کی قسم تمہارے پاس بس یہ ہے کہ سچائی پر رہو، صبر پر رہو۔ وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ فِي هَذِهِ الْجَزِيرَةِ، کبھی کبھی یہ عبارت اٹھا کر آ جاتی ہے، وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ فِي هَذِهِ الْجَزِيرَةِ أَضْيَعُ مِنَ الْأَيْتَامِ فِي مَأْدَبَةِ اللُّعَابِ، ٹھیک ہے، تم سے زیادہ یتیم اور بیچارہ یہاں پر کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سامنے جو اپنے لشکر اور اسی طریقے سے اسلحوں کے ساتھ جو ہے دشمن سامنے کھڑا ہوا ہے، وہ تو بہت تعداد میں ہے، لیکن تمہارے پاس کوئی سروکار نہیں ہے، بہت سارا تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ بس اچھے سے ڈٹے رہو، ٹھیک ہے، اچھے سے ڈٹے رہو، اور اس کے بعد اس جو دشمن بادشاہ ہے، یہ ظالم و جابر جو بادشاہ ہے، اس کو ختم کر کے ہمیں ہماری جان بچ سکتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، یہ ہم نے آج 6 بندوں کو ختم کیا، آج ہی میں انشاءاللہ ویڈیو لانے کی کوشش کروں گا اگر موقع ملا تو۔ شکراً جزیلا، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔